السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ حمدا حمدا وللہ الشکر شکرا۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے کرم سے، فضل سے، اللہ رب العزت کے احسان سے آج ہم ایک اور درس کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں میں اسی طرح کرے جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں، کہ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے مجلس میں ذکر کرتا ہے، جب میرا بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے اچھی مجلس میں کرتا ہوں، یعنی کہ فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے علم کی مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، یعنی اس مجلس کو جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کی بات ہو، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، شریعت اسلامیہ کا ذکر ہو، اس کے احکامات، عبادات، اخلاقیات وغیرہ کا ذکر ہو، تو فرشتے اس مجلس کو تھام لیتے ہیں، اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ گویا کہ اس میں کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو وہ مجلس سمجھ آ رہی ہو یا مجلس سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن اس کا اس مجلس میں شریک ہونا ہی، اس کا اس جگہ میں شریک ہونا ہی، یہی قابل فخر ہے۔ اس پر اپنا درس شروع کرنے سے قبل، اپنی بات شروع کرنے سے قبل ایک چھوٹا سا قصہ آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ سعودی عربیہ کے ایک بہت بڑے عالم دین جو کہ کچھ ہی سال پہلے گزرے ہیں، جن کا نام ہے محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ شیخ رحمہ اللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کا درس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا کرتا تھا۔ ایک دن آپ مجلس میں تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ مجلس میں بہت آگے آگے بیٹھتا ہے، لیکن کوئی بات چیت نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ کہتا نہیں ہے، بس بیٹھ کر سنتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ آپ نے یہی چیز کافی دنوں تک دیکھی کہ ایک شخص ہے وہ مجلس میں آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے اور جا رہا ہے، لیکن اس کی طرف سے کوئی سوال نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی بات چیت نہیں ہے، کوئی مشارکہ نہیں ہے اس کی طرف سے۔ تو ایک دن آپ نے اس سے مجلس کے دوران میں پوچھ لیا، آپ کہتے ہیں اتفہم ما اقول، کہ کیا آپ سمجھتے ہیں جو میں بات کرتا ہوں، کیا آپ کو سمجھ آتی ہے، آپ عربی زبان سمجھتے ہیں، یا آپ کو یہ دین کی بات جو ہم یہاں پر کرتے ہیں سمجھ آتی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کہ پھر آپ مجلس میں آتے کیوں ہیں؟ آپ یہاں پر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، جب آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتی تو آپ کیوں آتے ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے، میں نے لوگوں سے سنا ہے، میں نے کسی عالم دین سے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجلس کے اندر ذکر، یعنی اللہ رب العزت کے ذکر کی مجلس میں، اللہ رب العزت کی دین کی جہاں بات ہو رہی ہوتی ہے اس مجلس میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اس مجلس کو گھیر لیتا ہے، ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو میں اس لیے آ جاتا ہوں۔ تو یہاں پر محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بہت بہترین جملہ ادا کیا۔ آپ نے ایک ایسی بات کہی کہ جس سے آپ کے طالب علموں نے اور آج تک طلبہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں کہ اردنا ان نعلمہ فتعلمنا منہ، کہ ہمارا تو ارادہ تھا کہ ہم اس کو علم سکھائیں، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے اس سے علم سیکھ لیا۔ یعنی ارادہ تو یہ تھا کہ ہم اس کو اچھی بات سکھائیں، لیکن دیکھو وہ ہمیں علم سکھا گیا، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔
تو اسی لیے اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اس درس کا تعلق ہے کہ منہج القرآن فی الدعوت الی اللہ او فی الدعوت الی الاسلام، کہ قرآن کریم کا منہج کیا ہے، قرآن کریم کا طریقہ کار کیا ہے اللہ رب العزت کے دین کی طرف دعوت دینے کے حوالے سے۔ اس سے قبل ہم نے ایک درس جو ہے وہ رکھا تھا جس میں ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کریم کا سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے، کیا رابطہ ہے، جس میں ہم نے قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک ربط کی بات کی تھی، اور اس پورے درس کا خلاصہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے دیا گیا ہے قرآن کریم اور اسی کی جیسے ایک چیز، یعنی اسی کی طرح، اس میں کوئی فرق نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہمارا جو درس ہے وہ اسی پچھلے درس کی، گزشتہ درس کی ایک کڑی ہے کہ قرآن کریم کا کیا منہج ہے دعوت دینے میں۔ اور آج کے درس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے کرم سے اور فضل سے، اللہ رب العزت کی توفیق سے، ہم ایک تفصیلی کورس رکھیں گے سیرہ النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کس طرح دی، مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی۔ یعنی آپ نے جب مسلمان کو، کسی ایک شخص کو اسلام میں داخل جب آپ نے کر دیا، ایک شخص کو وہ مسلمان کہلانے لگا، تو اس کے بعد آپ نے کیسی ان کی تربیت کی، اور اس سے قبل کسی کافر کو، کسی نان مسلم کو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم آگے بات کریں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے جس کو میں نے ذکر کیا کہ منہج القرآن فی الدعوتی، تو بنا کسی تاخیر کے اس کو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے قبل ہم اس بات کو جان لیتے ہیں کہ کیا دعوت دینا یہ ضروری ہے؟ کیا ہر شخص جو ہے اس کو دعوت دینے کا کام جو ہے اللہ رب العزت نے دیا ہے، یا یہ صرف علماء کا کام ہے، یہ صرف ایک خاص طبقے کا کام ہے، یا ایک خاص گروہ کا کام ہے، یا ہر شخص کو دعوت دینی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت دعوت دین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین لوگ ہو، بہترین گروہ ہو، کہ تم کو نکالا گیا، تم کو بھیجا گیا، تم کو ایک کام دیا گیا۔ کیوں بہترین کیوں ہو؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکلے ہو تم، کیوں بہترین کیوں ہو؟ آگے اس کی وجہ بتائی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے، منکر سے ان کو روکتے ہو۔ تو یہ دعوت دین ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت کہا ہے۔ اگر تو دعوت دین اس امت میں سے ختم ہو جائے، اگر ایک شخص کے دل میں سے اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلانے کی جستجو ختم ہو جائے، اگر ایک شخص کے دل میں سے برائی کے خلاف اور برائی کو روکنے کا ایک جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ اس کو کہتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دعوت دین تو کرنی ہے، دعوت تو دینی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو بہت مشہور آیت ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں بیان کی ہیں، حکمت، موعظہ حسنہ اور جدال احسن، کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے طرف لوگوں کو بلاؤ، اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ساتھ، والموعظہ الحسنہ، بہترین نصیحت کے ساتھ، وعظ نصیحت کے ساتھ،
وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر جدال کرنا بھی پڑ جائے، مناظرہ کرنا بھی پڑ جائے، جھگڑے کرنا بھی پڑ جائے، تو وہ بھی بہترین انداز سے ہو، وہ بھی بہترین انداز سے۔ اگر ہم تفصیل سے بات کریں، جو ہمارا آج کا ہدف نہیں ہے کہ ہم زیادہ تفصیل سے ایک ایک چیز کو لے کر چلیں، لیکن اگر ہم بات کریں حکمت کی، تو حکمت، علماء نے حکمت کے بارے میں کہا ہے کہ حکمت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں علماء کرام، وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دینا، یہ حکمت کہلاتا ہے۔ یعنی آپ نے اللہ رب العزت کے دین کی طرف دعوت دینی ہے، تو کبھی آپ کو کوئی اور سا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، کبھی آپ کو کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ والدین کو اپنے گھر میں اپنے بھائی بہن کو دعوت دینے کا طریقہ مختلف ہے، اور باہر اپنے پڑوسی کو یا اپنے علاقے کے لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ مختلف ہے۔ ہر چیز کو اس کی مناسبت سے رکھنا، یہی حکمت کہلاتی ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ایک بہت بہترین صورت کے اندر، ایک بہت عظیم صورت کے اندر ایک بات فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قسم کھاتے ہیں والعصر، اس کے بعد فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے، سوائے کن لوگوں کے؟ ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا، ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ جو دو کلمات ہیں کہ آپس میں حق کے ساتھ چلتے ہیں اور صبر کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی حق کی دعوت دینا، حق کو قبول کرنا، صبر کی دعوت دینا، خود صبر کرنا، یہ جو کرتے ہیں وہی خسارے سے بچ چکے ہیں، یہی خسارے سے بچ چکے ہیں۔ امام الشافعی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، جو کہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، امام الفقہ ہیں، وہ فرماتے ہیں اس صورت کے بارے میں، امام الشافعی رحمہ اللہ اس سورت العصر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت اس صورت کے بعد پورا کا پورا قرآن کریم نازل نہ بھی فرماتا، لکفا، تو یہ ایک صورت ہی ہمیں کافی ہو جاتی۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر جو اللہ رب العزت نے ہمیں احکامات اور اللہ رب العزت نے ہمیں بات بتائی ہے، اگر اس صورت کے علاوہ پورا قرآن کریم نازل نہ ہوتا تو یہ صورت ہمیں کافی ہو جاتی، کہ اس میں اتنی بہترین نصیحت اور اتنا بہترین ہدف جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو یہاں تک تو یہ ہم نے جان لیا ہے کہ دعوت دین جو ہے وہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت کہا ہے جو دعوت دین کرتی ہے، نہ کہ کسی خاص طبقے کا بتایا ہے، نہ کہ کسی خاص گروہ کا بتایا ہے کہ آپ نے دعوت دین کرنی ہے، بلکہ امت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، وہ بہترین امت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دعوت دین دیتے ہیں، دعوت دین کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی کی طرف حکم دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا، اور ان کے ذریعے ہمیں بھی بتا دیا کہ دعوت دین کیسے دینی ہے۔ 3 پوائنٹس آپ کو بتائے گئے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ان تینوں طریقوں کو اپنانا ہے اور بہترین طریقے سے اپنانا ہے، اور یہ تو ہمیں ایک نص ملی ہے، یعنی یہ ایک ہمیں اسٹیٹمنٹ ملی ہے، یہ ایک ہمیں لکھی ہوئی بات ملی ہے کہ یہ 3 طریقے اپنانے ہیں۔ یہ 3 طریقے کیسے اپنائے گئے اور کیسے اپنانے ہیں، یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معلوم ہوگا، کہ آپ کی زندگی میں جو آپ نے دعوت دی وہ ان تینوں چیزوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا ہے، آپ نے اپنے نبی کی اصلاح کی ہے، آپ کو متنبہ کیا ہے، آپ کی تذکیر کی ہے، آپ کو ریمائنڈ کرایا ہے۔ وہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر تو آپ چڑچڑے ہوتے، یعنی اگر آپ کے اخلاق کے اندر، اگر آپ کی بات چیت کے اندر، اگر آپ کی گفتگو کے اندر تھوڑی سی بھی سختی ہوتی،
یا پھر غلیظ القلب، غلیظ کہتے ہیں گاڑا ہو جانے کو، ڈارک ہو جانے کو، شدید ہو جانے کو۔ اگر آپ غلیظ القلب ہوتے یعنی آپ شدید دل والے ہوتے، لن فضوا من حولک، یا آپ کے پاس جمع بھی نہیں ہوتے، آپ سے دور بھاگتے۔ کون؟ جو آج آپ کے نام پر قربانیاں دینے کو تیار ہیں، جو آپ کے 1400 سال گزرنے کے بعد آج آپ کی امت ملینز کے اندر موجود ہے، یہ آپ کے قریب بھی نہ آتے اگر آپ میں یہ دو صفات ہوتی۔ کون سی صفات؟ کہ اگر آپ کی زبان میں تھوڑی سی بھی سختی ہو، یا آپ کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا، تو یا آپ سے دور بھاگتے، آپ کے قریب بھی نہیں آتے۔ یعنی مفہوم مخالفہ یہ ہے کہ جو شخص دعوت دین دے رہا ہے، جس شخص نے دعوت دین کرنی ہے، جس شخص نے اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اگر اس میں یہ دو صفات قبیحہ، جس کو ہم کہیں کہ بری صفات ہیں، اگر یہ اس کے اندر ہوں گی، تو وہ شخص جو ہے کبھی بھی دعوت دین نہیں کر سکتا۔ کہ جب اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ میں یہ دو صفات اگر ہوتی تو یہ آپ کے قریب بھی نہ آتے، تو کیا اگر کسی عام شخص میں یہ دو صفات ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک صفت ہو، تو کیا اس کی بات لوگ قبول کریں گے؟ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں فاعف عنہم واستغفر لہم، عفو کے ساتھ چلیے، معافی کے ساتھ چلیے، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور ان کو مشورے میں لیجئے، ان سے مشورہ کیجئے۔ یعنی جن کے آپ دعوت دے رہے ہیں، جو آپ کے کمپینینز ہیں، جو آپ کے صحابہ کرام ہیں، ان کے لیے آپ استغفار بھی کریں، ان کے ساتھ آپ معافی کے ساتھ چلیں، ان کو آپ مشورے کے اندر شامل بھی کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور اس کے بعد اگر آپ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا، آپ نے عزم کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ پر توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک امام سے، ایک عالم دین سے، ہمارے اسلاف میں ایک سلف سے کسی نے پوچھا کہ شیخ محترم، میں دعوت دین بہت زیادہ کرتا ہوں، میں دن رات دعوت دین کے ساتھ منسلک ہوں، میں دن رات کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف حکم دوں، برائی سے لوگوں کو روکوں، لیکن میری دعوت دین قبول نہیں ہو رہی یا کامیاب نہیں ہو رہی۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ میری بات کو اس طرح نہیں سن پا رہے، اس طرح نہیں عمل کر رہے جس طرح میں چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے دو باتیں فرمائی۔ اول، کہ آپ اپنے دعوت دین کے طریقوں کو دیکھیے کہ آپ کا طریقہ اس طرح ہے جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں طریقہ کار بتایا یا نہیں۔ اگر تو اسی طرح ہے اور پھر بھی نہیں ہو رہا آپ کی دعوت دین کا فائدہ، تو دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ توکل نہیں کر رہے، اور آپ ان لوگوں کے لیے دعائیں نہیں کر رہے، اور آپ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار نہیں کر رہے۔ یعنی آپ ان کو دعوت دین تو دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ ان کے اوپر کوئی باطنی عمل نہیں کر رہے۔ یعنی آپ کو چاہیے آپ ان کے لیے دعائیں کیجئے، اللہ رب العزت سے ان کے لیے ہدایت مانگیے۔ اگر تو دعوت اور اگر تو ہدایت صرف دعوت دین کی بنا پر ملنی ہوتی، اگر تو کسی شخص کا اسلام کے قبول ہونا صرف اچھی دعوت کی وجہ سے ہوتا، تو اس دنیا میں سب سے بہترین دعوت دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ سے بہترین دعوت کوئی نہیں دے سکا تھا۔ اس کے باوجود آپ کے سگے چچا کیا آپ کی دعوت پر دین لائے؟ کیا آپ کی دعوت پر ایمان لائے؟ آپ کے ساتھ وہ ہمیشہ رہے، لیکن جب وفات ہوئی، موت ہوئی، تو حالت کفر میں ہی ہوئی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اے نبی انک لا تہدی من احببت، کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دیں گے کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا جس کو وہ چاہے، جس کو وہ چاہے۔ تو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سب نے اس قصے کو، اس واقعے کو سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک کافر کو، ایک شخص کو پکڑ لے آئے جن کا نام تھا ثمامہ۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو لایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ یہ تو ثمامہ ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑے قبیلے کا سردار ہے اور یہ بہت بڑا تجارت کار ہے، اس کے قافلے آتے ہیں یمن سے، اور مکہ میں جو پوری کی پوری تجارت اناج کی ہوتی ہے یہ ثمامہ بن اسال کی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا۔ اچھا جی، نرمی والا معاملہ کیسا کیا گیا؟ فرمایا کہ ان کو باندھ دیجئے، کہاں پر؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پلر پر ان کو باندھ دیا گیا، اور فرمایا کہ سب سے بہترین اونٹنی کا دودھ لا کے ثمامہ کو پیش کرو۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ ایک کافر ہے، ہم نے پکڑا ہے، اتنی بڑی تجارت کرتا ہے، اتنا بڑا سردار ہے، اس سے کتنے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیکھیے، سکھا رہے ہیں اپنے صحابہ کو۔ صحابہ گئے، دودھ لے کر آئے، ان کو پیش کیا۔ ایک دن گزر گیا وہاں پر بندے بندے ثمامہ بن اسال کو، وہ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ مسجد آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا طریقہ کار دیکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم آتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہتے ہو ثمامہ؟ آپ کے الفاظ پہ غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے، کہتے ہیں کیا کہتے ہو ثمامہ؟ ثمامہ کہتے ہیں کہ میں ایک قبیلے والا شخص ہوں، میرے پیچھے لوگ ہیں، اگر تو تم مجھے مار دو گے تو میرا بدلہ لینے کے لیے وہ تیار ہیں، اور اگر تو تم مجھے چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے مال و دولت تیار ہے۔ یعنی تم جو ہو اگر مجھے مار دو گے تو میرے لوگ بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو بدلے میں، تحفے میں تمہیں بہت زیادہ مال دوں گا۔ وہ یہ بات کہتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک دن گزر جاتا ہے، اگلے دن آتے ہیں، کہتے ہیں ماذا تقول یا ثمامہ؟ ثمامہ کیا کہتے ہو؟ ثمامہ وہی بات کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے مار دو گے تو بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو مال و دولت تمہارا منتظر ہے۔ نبی اکرم پھر چلے جاتے ہیں۔ تیسرا دن آتا ہے، آپ پھر آتے ہیں اور وہی سیم الفاظ کہتے ہیں ماذا تقول یا ثمامہ؟ ثمامہ کیا کہتے ہو؟ تو ثمامہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو مال و دولت منتظر ہے، اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دو، بدلہ لینے کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثمامہ کو کھول دو، چھوڑ دو۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ بہرحال آپ کے حکم پر ثمامہ بن اسال کو چھوڑ دیا گیا، رسیاں کھول دی گئیں اور ان کو بھیج دیا گیا۔ کچھ ہی دور گئے کہ وہاں جا کے ثمامہ نے ایک کنویں سے اپنے آپ کو صاف کیا، نہائے، اور اس کے بعد آئے اور آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی، اسلام قبول کر لیا۔ تو کس چیز کی بنا پر اسلام قبول کیا؟ کیا کوئی کلامی دعوت کی اللہ کے نبی نے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کو دعوت پیش کری؟ کیا کسی صحابہ نے ان سے کہا کہ یہ کرو یا وہ کرو یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا؟ کچھ نہیں، صرف انہوں نے ایک چیز دیکھی جس کی بنا پر وہ دعوت دین اس کے اوپر فائدہ ہوا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور صحابہ کا اخلاق تھا، کہ ایک شخص کافر ہے، اس کے باوجود انتہا سے زیادہ نرمی، بہترین مہمان نوازی، اور اس کے بعد صحابہ کا اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا اور ان کی عزت کرنا، ان کے احکامات کو ماننا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں جس سے آپ کو دعوت دین کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کیا یہ صرف ایک خاص گروہ نے کرنی ہے، کیا یہ خاص علماء کا کام ہے، یا یہ ہر بندے کے اوپر دعوت دین کا فرض ہے، یا ہر بندے نے دعوت دین کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث 2409 ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، اور مختلف الفاظ اس حدیث کے ہیں، کہیں پر ہیں کہ کلکم راع وکلکم مسئول، اور یہاں پر ہے کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص مسئول ہے، اور ہر شخص سے پوچھا جائے گا، یعنی ہر شخص سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، کس چیز کا؟ عن رعیتہ، اس کی رعایت کے حوالے سے۔ راعین اصل میں کس کو کہتے ہیں لغت عربیہ میں؟
کہتے ہیں یرعا الغنم، کہ فلاں شخص بکریاں چہرا رہا ہے، تو جو شخص بکریوں کو چہراتا ہے، جانوروں کو ایک ساتھ جمع کرتا ہے، لے کے جاتا ہے، ان کا ذمہ دار ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں راعین۔ تو نبی اکرم فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور سوال کیا جائے گا اپنی رعیت کے حوالے سے، یعنی ایک والد سے سوال ہوگا اس کے بچوں کے حوالے سے، ایک استاد سے سوال ہوگا اس کے طلبہ کے حوالے سے، یعنی ہر شخص جو کہ کسی کے اوپر مسلط ہے، کسی کے اوپر ذمہ دار بنا ہوا ہے، اس سے اس کا سوال ہوگا کہ کیا وہ ان کو حق کی طرف بلاتا تھا، حق کے کام میں معاونت کرتا تھا، یا ان کو باطل کی طرف، شر کی طرف، برائی کی طرف ان کو لے کر جاتا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اس حدیث کے بارے میں ہے کہ ھذا اصل فی الاسلام، اسلام کے اندر یہ حدیث اصل ہے، ایک بہت بہترین حکم ہے، ایک بالکل کمانڈ ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی برائی کو دیکھے، تم میں سے کوئی شخص دیکھے کہ کہیں پر ایک برائی ہو رہی ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ، تو وہ اس کو تبدیل کرے، وہ اس برائی کو روکے، اس برائی کو اچھائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے، اس شخص کو نصیحت کرنے کی کوشش کرے، بیدی، اپنے ہاتھ سے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا، کمزور ہے یا ڈر ہے یا کوئی اور وجہ ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتا، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں تو اس کو برا مانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اس کو دل میں برا ماننا یہ ہی ایمان کی سب سے زیادہ کمزوری ہے، کہ ایک شخص ایک برائی کو ہاتھ سے نہیں روک پا رہا، ٹھیک ہے کوئی وجہ ہے، سامنے جو برائی کرنے والا ہے وہ اس سے عمر میں بڑا ہے، یا وہ اس کا کوئی ایسا استاد ہے، یا وہ اس کے والدین ہیں، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، فبلسان ہی، اپنی زبان سے تو روکے، لیکن زبان سے بھی روکنے کی ہمت نہیں ہے، اتنا ڈر ہے یا شرم ہے یا وہ موقع نہیں ہے ویسا کہ وہاں پہ زبان سے اس کو روکا جا سکے، تو کم سے کم دل میں تو برا مانے۔ اور یہ دل میں برا ماننا یہ ایمان کی سب سے زیادہ کمزوری ہے، یعنی یہ شخص کمزور ہے اپنے ایمان کے اندر، کہ یہ نہ ہاتھ سے روک پا رہا ہے نہ زبان سے روک پا رہا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ اب برائی کو برائی سمجھنا ہی بہت مشکل چیز ہے۔ اگر لوگ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر گانے بج رہے ہیں، یا لوگ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے جو کہ منکر ہے، جو کہ دین اسلام میں بالکل حرام ہے، تو ہاتھ سے روکنا تو اس زمانے میں، اس دور میں بہت دور کی بات ہے، زبان سے کہنا بہت دور کی بات ہے، دل میں برا ماننا بھی بہت مشکل ہے، دل میں برا ماننا بھی آج کل نظر نہیں آتا، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ اس کے بعد دعوت دین جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے بارے میں فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر، طویل حدیث ہے لیکن اس کا ایک جز ہے، اس کا ایک حصہ ہے، وہ کیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ لوگوں تک پہنچاؤ میری بات کو، لوگوں کو میری طرف سے پیغام پہنچاؤ، ولو آیتن، بھلے ایک آیت، بھلے ایک آیت ہی پہنچاؤ، لیکن لوگوں تک پہنچاؤ تو صحیح، کسی کو بتاؤ تو صحیح کہ یہ جو آپ کر رہے ہو یہ غلط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ لوگ دعوت دین کا کام اس لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں، لوگ دعوت دین کا کام اس لیے بھی نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اس میں مکمل نہیں پتا کہ کیا معاملہ ہے، شاید ہو سکتا ہے کسی نے یہ کہا ہو، کسی نے کہا ہو۔ نہیں، اگر آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہے، آپ بتائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیتن، یہاں تک ان احادیث اور ان سے قبل ان آیات کے بعد اس بات کا علم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کی بہت زیادہ اہمیت بتائی ہے اور دعوت دین کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے بتایا ہے کہ ہر شخص سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے حوالے سے، اس کی نیچے جو اس کے انڈر سپرویژن لوگ ہیں ان کے حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں آج کے درس کے اہم موضوع کے اوپر، جس کے اوپر ہم نے آج بات کرنی ہے، وہ ہے کہ قرآن کریم نے دعوت کس طرح دی۔
قرآن کریم نے یہ تو بتا دیا کہ دعوت اس طرح دینی ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر اس دعوت کو کس طرح دیا گیا اور قرآن کریم کے کیا اسلوب تھے جو کہ دعوت دین کے اندر معاونت تھے، اور جس کی بنا پر کہ کافر کو، نان مسلمز کو چیلنجز تک دیے گئے۔ آپ جانتے ہیں بہت مشہور آیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کافر آ کے مجادلہ کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، تو قرآن کریم کے اندر آیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ کلام یہ خود لے کر آئے ہیں، تم اس کی کیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اس کے بعد یہ چیلنج ایک آیت تک آ گیا کہ ایک آیت لے آؤ جو اس کی جیسی ہو، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ تو آخر کیا ایسا اسلوب تھا، ایسی کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر یہ چیلنج آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا ہے، اور اس وقت کے بڑے بڑے کافر بھی نہیں کر سکے؟ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک کہ ہماری بات واضح ہوگی۔ الحمدللہ قرآن کریم آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دو الگ الگ جگہوں پہ اور دو الگ الگ زمانوں میں گزری ہے۔ ایک جو کہ مکی زمانہ تھا، جس میں آپ کی دعوت مکہ کے لوگوں کو تھی، جس میں سب کافر تھے، سب نان مسلمز تھے، سب دین اسلام سے دور تھے، اور آپ نے وہاں پر دعوت کا آغاز کیا اور لوگ آپ کے ساتھ جڑتے گئے۔ اور ایک دعوت کا زمانہ اور ایک دعوت کے لوگ اور ایک دعوت کا طریقہ مدینہ منورہ میں تھا، آپ کی ہجرت کے بعد، جہاں پر مسلمان پہلے سے موجود تھے، یعنی آپ کی ہجرت سے قبل مسلمانوں نے وہاں ہجرت کر لی تھی۔ تو ان دونوں جگہوں پہ اور ان دونوں وقتوں میں قرآن کریم کا بھی اسلوب مختلف تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسلوب مختلف تھا۔ اس کی بہت مختصراً ہم چند باتیں انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر جب دعوت دی گئی مکہ کے لوگوں کو، اور جب دعوت دی گئی مکہ کے ان کافروں کو، تو وہاں پر قرآن کریم کا اسلوب کیا تھا کہ قرآن کریم دعوت دیتا تھا بہت مختصر اور بہت مقید، بہت کم چیزوں کو، یعنی کچھ اصول قرآن کریم کے اندر ہمیں نظر آئے کہ ان 4-5 چیزوں سے باہر کوئی دعوت نہیں دی گئی، جو کہ کیا تھی؟ توحید کی طرف دعوت۔ مکہ کے لوگوں کو سب سے پہلے جو دعوت دی گئی وہ کیا دی گئی؟ توحید کی طرف دعوت دی گئی، کیونکہ وہ کافر تھے، نان مسلمز تھے۔ سب سے پہلے جس چیز کی ان کو ضرورت تھی وہ کیا تھی؟ توحید۔ اس کے بعد اثبات الرسالتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا، آپ کے پیغمبر ہونے کا، آپ کے اللہ رب العزت کی طرف سے پروفٹ ہونے کا ان کو ثبوت دیا گیا، دعوت دی گئی۔ اس کے بعد اثبات البعث والجزاء، آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم نے اس وقت ان لوگوں کو اس بات کی دعوت دی اور اس بات کی دلائل پیش کیے کہ انہوں نے قیامت کے دن، انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور ان سے حساب کتاب ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر ملتا ہے، اور جنت کا ذکر ملتا ہے، اور آگ کا ذکر ملتا ہے، یعنی ان چیزوں کی دعوت دی گئی جن چیزوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم نے کافروں کو جب تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے کبھی بھی ان کو عبادات کی دعوت نہیں دی کہ اگر اسلام میں آ جاؤ گے تو 5 نمازیں دن میں فرض ہیں، یا روزے رکھنے ہوں گے، یا حج کرنا ہوگا، یا زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ نہیں، بلکہ اس کو کہتے ہیں جو ہم نے اوپر ایک آیت میں پڑھا کہ وضع الشیء فی محلہ، کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس وقت کسی کافر سے یہ کہیں کہ اسلام تو تم لے آنا، لیکن اتنا بتا دوں کہ اسلام لے آؤ گے تو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی اتنے بڑے پیسے میں سے جو تمہارے پاس ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو فوراً مان لے گا جب آپ اس کو پہلے ہی اس کے اوپر آنے والے احکامات کو بتا دیں گے؟ نہیں، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، اسی کو حکمت کہتے ہیں، اور اسی لیے ہر شخص کو دعوت اس طرح دی جائے گی جس وقت وہ اس دعوت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ تو اس وقت کفار قریش، اس وقت کفار مکہ سب سے زیادہ کس چیز کے محتاج تھے؟ التوحید، توحید کے محتاج تھے۔ آج آپ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ جماعت ایسی موجود ہیں، ہمارے قریب قریب کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جن کی مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ دعوت دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آپ دعوت کس چیز کی دیتے ہیں، یا آپ ان کے پاس جائیے کہ آپ دعوت کس چیز کی دیتے ہیں، تو ان کے پاس ایک مشہور جملہ ہے
ان کے پاس ایک مشہور کام ہے، وہ یہ کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہی کریں، یہی اس فتنوں کے دور میں ضروری ہے۔ جب ان سے بات کی جائے کہ توحید، کہ یہ جو آپ کے سامنے شخص ہے جس کو آپ نے 5 وقت کی نمازوں پہ لگا دیا ہے، جس کو آپ نے زکوٰۃ دینے پہ، حج کرنے پہ، رمضان کے روزے بھی مکمل رکھ رہا ہے، لیکن یہ تو اللہ رب العزت کو حاضر ناظر مانتا ہے، اس کا تو توحید جو ہے وہ بہت خطرناک عقیدہ ہے اس کا۔ یہ تو اللہ کے نبی کو بھی حاضر ناظر مانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے اندر وجود میں سمجھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پہلے نمازیں تو پڑھے۔ تو یہاں سمجھ لیجئے کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور اس طریقے کو قرآن کریم نے بھی غلط کہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی دعوت اس طریقے کے مخالف تھی۔ آپ نے کبھی کسی کو صرف نماز پر نہیں لگایا کہ دعوت دین جو ہے وہ نماز سے شروع کریں اور توحید جو ہے وہ آہستہ آہستہ آ جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جبکہ سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی گئی وہ کیا تھی؟ دعوت توحید۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو، ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا دنیا میں سوائے کس کے؟ اللہ کے، سوائے اس کے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو یہ وہ توحید کی طرف دعوت تھی، اور ان چیزوں کی طرف دعوت تھی جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں آپ کو نظر آئے گی، جو خاص کفار قریش اور کفار مکہ اور آج کے دور کے بھی کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اسلوب بنایا تھا کہ ان کو سب سے پہلے آپ نے دعوت یہاں سے دینی ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ مدینہ میں ہجرت کرتے ہیں، اور اب جو قرآن کریم کی آیات ہیں وہ مدینہ کے حوالے سے اور مکہ کے اطراف جو دوسرے علاقے ہیں وہاں کے حوالے سے آنی ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ دعوت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ توحید تو تھا ہی تھا، یہ تمام چیزیں، آیات جو تھیں وہ تو تھیں ہی تھیں، لیکن اب بہت سی چیزیں ایڈیشنل آ گئیں۔ وہ کیا؟ العبادات، کہ جیسے ہی مدینہ کے اندر آئے عبادات کا ذکر آ گیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس کے بعد المعاملات، خرید و فروخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ یہ چیزیں بیچنا حرام ہے، یہ چیزیں بیچنا حلال ہے، یہ چیزیں آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اس کی نہیں کر سکتے۔ الحدود، قید بتائیں کہ اگر کوئی شخص یہ گناہ کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی، یہ آپ کی حدود ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اس سے اوپر کوئی نہیں جائے گا۔ نظام الاسرتی، جس کو فقہ الاسرہ کہا جاتا ہے، کہ فیملی کا جو ایک تعلق ہے، اور ایک فیملی فقہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپس میں کیسے رہنا ہے، والدین کے ساتھ کیسا تعلق ہے، بھائی بہن کے ساتھ کیسا تعلق ہے، وغیرہ وغیرہ، الموارث، وراثت وغیرہ، جہاد، الصلاۃ الاجتماعیہ، آپس میں سب نے کیسے رہنا ہے، ایک معاشرے کو کیسے لے کر چلنا ہے، اس چیز کے اوپر دعوت دین جو ہے وہ پھر پوری کی پوری تبدیل ہو گئی۔ تو یہ باتیں یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ اور میں اس بات کو جان لیجئے کہ اگر ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں اس وقت، یا ہم نے دی تھی پہلے، یا اب دینے کا ارادہ ہے، اور ہم اس کو اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں جس کی وہ ابھی محتاج نہیں ہے، وہ شخص جس کی اس کو حاجت ہے وہ دوسری چیز ہے، تو ہمیں اپنے طریقے کو تبدیل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے طریقے کو اس طریقے پر لانا چاہیے جو کہ قرآن کریم کا طریقہ ہے۔ اور سب سے پہلی جو دعوت ہے، دین کو لے کر آنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو آپس میں متفق رکھنا ہے ایک چیز پر کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں، وہ کیا ہے؟ التوحید ہے، کہ عقیدہ توحید سب سے اول چیز ہے جس پر ہم نے دعوت دینی ہے۔ عقیدہ توحید کو ہم نے پیورٹائز کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم چلیں نمازیں تو ساتھ پڑھیں، ہم چلیں حج پر تو ایک ساتھ چلے جائیں، چلیں روزے تو رکھیں رمضان کے، انشاءاللہ تعالیٰ توحید بھی ہو جائے گی۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں دعوت توحید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بہت اہم ایک آخری، ہمارے آج کی اس درس کا ایک آخری پوائنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ تو ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مکی کو، یعنی کہ مکی دور کے اندر جو کفار تھے ان کو کس طرح دعوت دی،
اور مدنی دور میں یعنی مدینہ منورہ میں جو مسلمان تھے اور مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے، یہودی ہو گئے، ان کو کس طرح دعوت دی، یہ تو ہم نے جان لیا۔ لیکن اسلوب القرآن کیا تھا قرآن کریم کے اندر دعوت دینے کا، یا اس کو اگر ہم اور شارٹ کریں، اس کو ہم اور مقید کریں، تو قرآن کریم میں دلائل پیش کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، قرآن کریم دلائل کس طرح پیش کرتا ہے، قرآن کریم اپنی بات کو منوانے کے لیے اور سامنے والے کو بالکل خاموش کرنے کے لیے کہ سامنے والا بالکل جواب نہ دے سکے، یہ کرنے کے لیے قرآن کریم کا کیا اسلوب ہے، اور یہی آج کے ہمارے درس کا آپ سمجھیں کہ بیسٹ پارٹ ہے کہ جو ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کے اندر جو دلائل ہیں یہ دو قسم کے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں الادلہ النقلیہ، یعنی ایسے دلائل جو کہ اسٹیٹمنٹس کے ذریعے ہوں، جو کہ فیکٹس کے ذریعے ہوں، انفارمیشن کے ذریعے ہوں، اس کو الدلائل النقلیہ کہا جاتا ہے یا پھر الدلیل النقلی۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک شخص کو سمجھانا ہے تو ہم اس کو کس طرح سمجھائیں گے، اس کی دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے الدلیل النقلی، ایک ہوتی ہے الدلیل العقلی۔ دلیل النقلی کیا ہے؟ قرآن کریم کس طرح لوگوں کو لے کر آیا دین کی طرف، ایک مثال کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ بالمثال یوضح المقال، کہ مقال جو ہے وہ مثال کے ذریعے واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے قصص الانبیاء کو ذکر کیا، قرآن کریم نے کفار کے سامنے اور مسلمانوں دونوں کے سامنے پرانے انبیاء کا اور پرانی امم کا واقعہ ذکر کیا۔ آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ اگر پڑھا ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سی اقوام ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے قصے ذکر کیے کہ یہ تھی صالح علیہ السلام کی امت اور انہوں نے صالح علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا اور ہم نے ان کا حال یہ کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی امت اور ان کا حال، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے دلیل کیسے پیش کی کہ تم یہ کام کر رہے ہو یا تمہارا اگر ارادہ ہے یہ کام کرنے کا تو تم یہ جان لو کہ پہلے وقتوں میں ان لوگوں نے یہ کام کیے تھے، ہم نے بھی رسول بھیجا تھا، وہ بھی تمہیں ایسے ہی سمجھاتا تھا جیسے اس نے سمجھایا، لیکن تم نہیں مان رہے، انہوں نے بھی نہیں مانا تھا، تو یہ دیکھ لو یہ ان کا حال ہے۔ تو یہ جب دلائل پیش کیے تو اس کے بعد جو ہے سامنے والا شخص وہ بالکل بے جواب ہو گیا کہ اب میں جو ہوں میرے پاس کوئی دوسرا جواب نہیں رہ گیا کہ جب مجھ سے پہلے امتوں کا یہ حال ہو گیا ہے، جب اس کے ہمیں آج تک پروف ملتے ہیں، آج تک مدائن الصالح موجود ہے اس دنیا کے اندر، تو جب وہ شخص ایسی چیزوں کو سنتا ہے اور جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سنا تو اس نے دعوت دین کو قبول کر لیا، حق کو قبول کر لیا۔ یا پھر ذکر الاعمال الصالحۃ والسیئۃ، یا پھر کیا ہے دلیل النقلی کے اندر کہ اچھے اعمال اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ جو لوگ یہ اچھے اعمال کرتے ہیں ہمارے پاس جنت میں ان کے لیے یہ اچھے انعامات ہیں، اور جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس اس طرح کی آگ ہے اور اس طرح کا عذاب ہے، اور ہمارے پاس یہ قبر ہے اور ہمارے پاس یہ پلسرات ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ دلائل پیش کیے اس کو کہتے ہیں الادلہ النقلیہ، کہ اسٹیٹمنٹس اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ جب اسٹیٹمنٹس اللہ تعالیٰ نے بتائے تو یہاں پر ایک شخص جو ہے وہ دعوت دین کو قبول کر لیتا ہے، اور یہاں پر وہ شخص اس دعوت دین کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں یہ اسٹیٹمنٹس میرے سامنے ہیں، یہ فیکٹس میرے سامنے ہیں، اور اس کے پروفز بھی موجود ہیں اور اس کے واقعات بھی موجود ہیں، تو پھر وہاں پر جو شخص کیا کرتا ہے دعوت دین کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ الادلہ النقلیہ، کہ اسٹیٹمنٹس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو منوایا ہے، اسٹیٹمنٹس بتائیں، اب تمہارے اوپر ہے تم قبول کرو یا نہ کرو، لیکن وہ اسٹیٹمنٹس ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو عقل دی ہے، اس نے فوراً اس چیز کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد جو کہ آخری اور دوسری جو دلیل ہے جس کو ہم نے ذکر کیا، الادلہ العقلیہ، کہ عقلی دلیل، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کبھی کبھی لوگ الادلہ النقلیہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ کسی کے سامنے الادلہ النقلیہ لے کر جائیں، کبھی آپ کسی کو اسٹیٹمنٹس بتائیں، وہ آپ کا انکار کر دے گا۔ آپ کسی کو دعوت دین دے رہے ہیں
دعوت دین کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، آپ ان کے پاس اسٹیٹمنٹس لے کر جائیں، وہ انکار کر دیں گے۔ ان کے انکار کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں، یا تو وہ آپ کے نبی کا فوراً انکار کر دیں گے کہ میں جو اسٹیٹمنٹس تم جس کے ذریعے بتا رہے ہو میں اس کو نبی ہی نہیں مانتا، تو یہاں پر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ اب یہ اسٹیٹمنٹ سے قبول نہیں کر رہا۔ آپ کسی کو قرآن کریم کی آیات دکھائیں گے، کسی کافر کو، وہ کہے گا میں اس کو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانتا ہی نہیں ہوں، تو یہ اسٹیٹمنٹس میرے کام کی نہیں ہے، مجھے کچھ اور بتاؤ کہ تم مجھے اپنی بات پر قائل کر سکو، مجھے کچھ اور دلیل دو۔ تو یہاں پر دوسری دلیل ہے، یہاں پر دوسرا طریقہ ہے جس کو قرآن کریم نے استعمال کیا، اور اس بات کو لکھ لیجئے، اس بات کو قید کر لیجئے کہ یہ الادلہ العقلیہ، یہ سب سے پاورفل دلائل قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں، اور قرآن کریم میں الادلہ العقلیہ بہت زیادہ ہیں۔ الادلہ العقلیہ کہتے کسے ہیں، اسے بھی مختصر طور پر سمجھ لیتے ہیں۔ الادلہ العقلیہ اس دلیل کو کہتے ہیں، اس سورس کو کہتے ہیں کہ جس کو ایک صحیح عقل رد نہ کر سکے۔ ایک عقل والا شخص، ایک فہیم شخص، ایک ذہین شخص جب اس بات کو سنے تو اس کی عقل جو ہے اس کو رد نہ کر سکے، اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہ ہو، وہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر ہینڈز آف ہو گئے ہیں، مائک ڈراپ ہو گیا ہے، اور یہاں پر سامنے کوئی جواب نہیں رہا۔ اس کی مثال لے لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت دفعہ دلیل عقلی پیش کری، خاص طور پر لکھ لیجئے اگر آپ اس بات کو قید کرنا چاہ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں، اور اس سے قبل سورۃ یاسین میں، اور اس کے علاوہ سورۃ الطور میں، یہ تین صورتیں ایسی ہیں جس میں دلیل عقلی بہت زیادہ موجود ہیں، اور اگر آپ ان تین صورتوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دلیل عقلی کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلیل عقلی کس طرح پیش کی؟ اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی، کس طرح؟ آسمانوں کی تخلیق کے ذریعے، زمین کی تخلیق کے ذریعے، انسان کی تخلیق کے ذریعے، اور کس کے ذریعے؟ دوبارہ اٹھانے کے ذریعے، اور قیامت والے دن جو حساب کتاب ہے اس کے ذریعے۔ اس کو ہم اور اچھے سے واضح کرتے ہیں، صرف آپ کے سامنے میں 3 آیات پڑھوں گا، اور یہ آیات سورۃ الطور میں ہیں، اور جب آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ دلیل عقلی کسے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بہترین اسلوب تھا دعوت دین کا، جس کو اگر آج ہم استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی دعوت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الطور میں فرماتے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا ان کی تخلیق ہو گئی، یعنی ان کافروں کی جو کہ انکار کر رہے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا ان کی تخلیق ہو گئی کسی اور چیز سے، غیر شیء کسی اور سے، کسی اور نے ان کی تخلیق کی ہے، ام هم الخالقون یا یہی اپنی تخلیق کرنے والے خود ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین اسلوب استعمال کیا۔ اب اس بات کو تھوڑا غور سے سنیے، انسان، تخلیق انسان کی ہوئی، اس کے کتنے 3 ذہن بن سکتے ہیں۔ ایک کافر کے پاس 3 اس کے پاس آپشنز آ سکتے ہیں۔ پہلا آپشن کیا ہے کہ کسی اور نے اس کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ انسان کو کسی اور چیز نے بنایا ہے، جو کہ آج سائنس کہتی ہے کہ یہ پہلے بندر تھے، بندر سے پھر ایلیویشن ہوتے ہوتے انسان بن گئے، یہ قول موجود ہے نا؟ تو یہ پہلا آپشن آتا ہے کہ کسی اور چیز نے ان کی تخلیق کی، جس کو کہتے ہیں یہ لوگ بگ بینگ، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور ہر چیز کی تخلیق ہو گئی۔ دوسرا آپشن کیا آتا ہے؟ ام ہم الخالقون، کہ ان لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کی تخلیق کی، کہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو بنا لیا۔ اور تیسرا آپشن کیا آتا ہے